الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم۔ اللہ جل جلالہ وعما نوالہ نے ہمیں اس دنیا کے اندر ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہی سوچتے ہو، یہی گمان کرتے ہو، یہی تمہارا خیال ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، مر کر مرنا ہے، ختم ہونا ہے، ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آنا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان اور جن ان کی زندگی کا مقصد اللہ جل جلالہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی عبادت ہے، آخرت کی تیاری ہے، موت کی تیاری ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنی ہے، آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی تیاری نہیں کرنی ہے، اس لیے کہ دنیا کے لیے انسان کو پیدا نہیں کیا گیا ہے۔ ان الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہاں جو اعمال کرو آخرت کے لیے کرو، یہاں جو اعمال کرتے ہیں آخرت میں اس کا صلہ مل جاتا ہے۔ ہمیشہ یہی سوچیں کہ میں آخرت کے لیے کیسے اعمال کروں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، او ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ہر نفس کو چاہیے کہ آگے اپنے لیے اعمال بھیجے۔ جہاں آپ کو ہمیشہ کے لیے جانا ہے اس کی تیاری کر لے۔ دنیا کی زندگی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے، ہم اس کی قدر کریں۔ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کر سکتے ہیں، مرنے کے بعد انسان آخرت کی تیاری نہیں کر سکتا ہے، موت کی تیاری نہیں کر سکتا ہے، قبر کی تیاری نہیں کر سکتا ہے، موت کے بعد اللہ کو راضی نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کی جگہ یہی دنیا ہے۔ یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، ہم اس کی قدر کریں۔ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا بنانے کے لیے نہیں ہے، دنیا میں رہتے ہوئے آخرت بنائیں۔ دنیا میں تو جانور بھی اپنی دنیا بنا رہے ہیں، بچوں کو جانور بھی پال رہے ہیں، جانوروں کی بھی گھر ہیں، کسی کا کوئی غار ہے، کسی کا کوئی بل ہے، کسی کا کوئی گھونسلہ ہے، جانوروں کے بھی گھر ہیں، جانور بھی بچہ پیدا کر رہے ہیں، جانور بھی بچوں کو پال رہے ہیں۔ نفع والی چیز جانور دیکھ کے بھی اس کو لیتے ہیں، نقصان والی چیز جانور بھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بکری کو گھاس دکھاؤ بھاگ کے آئے گی، لاٹھی دکھاؤ پتھر دکھاؤ بھاگ جائے گی۔ یہی مثال ہر جانور کا ہے۔ اگر انسان یہی سوچے یہی میری زندگی کا مقصد ہے، گھر بنانا،
بچہ پیدا کرنا، بچوں کو پالنا، نفع والی چیز کو لینا، نقصان والی چیز کو چھوڑ دینا، پھر انسان اور جانوروں اور غیروں میں کیا فرق ہے؟ اس لیے ہم اس زندگی کو غنیمت سمجھیں، اس کا شکر کریں، اس کا شکر ادا کریں۔ نعمت کا شکر یہ ہے کہ ہم اس کی قدر کریں، اس پر عمل کریں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر یہ نعمت ہے، اگر اس کا شکر ادا کریں گے، اللہ پاک کا وعدہ ہے اس نعمت کو ہم بڑھا دیں گے۔ شکر کا مطلب ہے اس کی قدر کریں، اس پر عمل کریں۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر اس نعمت کی قدر نہیں کرو گے، اس پر عمل نہیں کرو گے، شکر نہیں کرو گے، تو یہ بات سن لینا، اللہ پاک فرماتے ہیں پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ پھر اللہ پاک اس نعمت کو بھی چھین لے گا، عمل کی توفیق کو بھی چھین لے گا۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ چاہتے تھے نعمت کے زائل ہونے سے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک۔ اگر ہم شکر کریں گے، ایمان والا بنیں گے، تو اللہ پاک ہمیں عذاب نہیں دے گا، نعمتوں کو نہیں چھینے گا۔ وما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ پاک تمہیں عذاب دے کے اللہ پاک کیا کرے گا؟ اللہ پاک عذاب دینا نہیں چاہتے۔ اگر ہم شکر کریں گے، اگر اس نعمت کی قدر کریں گے، اگر ہم اس پر عمل کریں گے، تو اللہ پاک عذاب نہیں دے گا۔ اگر اس کی شکر نہیں کریں گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، بڑا سنو، اللہ پاک فرماتے ہیں میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ حدیث میں نعمتان مغبود فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ انسان اس سے غافل ہے، ایک تو صحت ہے، ایک فراغت ہے۔ صحت ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، صحت جب چلی جاتی ہے پھر اس کی قدر ہوتی ہے، فراغت چلی جاتی ہے پھر اس کی قدر ہوتی ہے، پھر اس وقت اس قدر کا اس افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے یہ صحت دی ہے، یہ فراغت دی ہے، ہم اس کی قدر کریں، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، جب چلی جاتی ہیں پھر افسوس ہوگا، اس افسوس کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ یہ جوانی اللہ نے دی ہے، مال اللہ نے دیا ہے، عمر اللہ نے دی ہے، زندگی اللہ نے دی ہے، صحت اللہ نے دی ہے، فراغت اللہ نے دی ہے، اس کی قدر کریں۔ کل قیامت کے دن ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وَمَا تَزَالُ قَدْمَ عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ، قیامت کے دن زمین انسان کے پاؤں کو، قدموں کو پکڑ کے رکھے گی جب تک 4 سوالوں کا جواب نہ دے۔ عن عمرہ فیما افناہ، بتاؤ یہ عمر تجھے جو دی گئی تھی، عمر کہاں گزاری؟ پوری زندگی کی کارگزاری دے دو۔ وعن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کہاں گزاری، اس کی کارگزاری سناؤ۔ وعن مالہ من این اکتسبہ فیما نفقہ، مال کیسے کمایا، بتاؤ مال کہاں کہاں خرچ کیا۔ ہم سمجھتے ہیں مال ہمارے ہیں، جیسے کمائیں جیسے خرچ کریں، جہاں خرچ کریں اپنی مرضی ہے۔ نہیں نہیں، کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا یہ مال کیسے کمایا، اس کو کہاں کہاں خرچ کیا، بتاؤ۔ وَعَنْ عِلْمِ مَاذَا عَمِلَ فِيهِ، جو کچھ جانتا تھا اس پر کیا عمل کیا، جو تیرے پاس جو علم تھا، جو جانتا تھا، اس پر کیا عمل کیا۔ جب تک یہ 4 سوالوں کا جواب نہیں دیں گے، اس وقت تک زمین پاؤں کو، قدموں کو پکڑ کے رکھے گی کہ ان کا جواب دے دو۔ حدیث پاک میں ما من احد
سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ وَلَا حِجَابٌ يَحْجُبُهُ۔ اللہ پاک ہر ایک بندے، ہر ایک بندی کو اپنے سامنے کھڑا کر کے اسے پوچھے گا۔ اللہ اور اس بندہ اور بندی کے درمیان نہ کوئی پردہ ہوگا، نہ کوئی دیوار ہوگی، نہ کوئی ترجمان ہوگا، براہ راست اسے پوچھے گا ماذا قدمت الیہ، بتاؤ میرے لیے کیا کر کے آئے ہو؟ تجھے زندگی دی تھی، عمر دی تھی، جوانی دی تھی، صحت تھی، فراغت تھی، مال تھا، کیا کر کے آئے ہو؟ تجھے کیوں بھیجا تھا؟ نبیوں نے آ کے بتایا، علماء نے آ کے بتایا، سمجھایا کہ ایک مقصد کے لیے تجھے پیدا کیا گیا ہے، اس کی تیاری کر لو۔ تو نے کیا تیاری کی ہے؟ ایک سے پوچھا جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے پانچ چیزوں کے آنے سے ان کو اس کی قدر کریں، صحت کی قدر کریں، بیماری آنے سے پہلے فراغت کی قدر کریں، مشغولیت سے پہلے مال کی قدر کریں، دولت کی قدر کریں غربت کے آنے سے پہلے، جوانی کی قدر کریں بڑھاپے کے آنے سے پہلے، اور موت کی اور زندگی کی قدر کریں موت کے آنے سے پہلے۔ صحت ہے، فراغت ہے، مال ہے، جوانی ہے، زندگی، اس کی قدر کریں۔ صحت ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، فراغت ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، مال ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، جوانی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ ان کی قدر کریں۔ بیماری آ گئی تو عبادت نہیں کر سکتا ہے، ایسی مشغولیت آ گئی جیسے تجھے وقت نہیں ملتا ہے کھانے کا نہ پینے کا، اس وقت تو کہاں عبادت کرے گی؟ مال چلا گیا، غربت آ گئی، ایسی غربت کے تم کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ جوانی چلی گئی، بڑھاپا ہے، نہ یہ سجدہ کر سکتا ہے، نہ یہ سجدہ کر سکتی ہے، نہ یہ تلاوت کر سکتا ہے، نہ بھی یہ تلاوت کر سکتی ہے، ابھی عبادت نہیں کر سکتے۔ اور زندگی چلی گئی، موت آ گئی، پھر تو کیا کرے گا؟ یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کے جانے کے بعد پھر اس کی قدر ہوتی ہے، لیکن اس وقت اس قدر کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج سجدہ کر سکتا ہے کرو، تلاوت کر سکتا ہے کرو، تہجد پڑھ سکتا ہے، تہجد پڑھ سکتی ہے پڑھو، ایک دن آئے گا تو سجدہ نہیں کر سکے گی۔ کتنے لوگ ہیں کہ کرسیوں پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے سے محروم ہو گئے۔ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، تمام اعمال میں سے انسان جو اللہ پاک کے سب سے زیادہ قریب ہوگا وہ سجدے میں ہوگا۔ آج یہ سجدے سے محروم ہو گیا، کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہے۔ ہمیں کیا پتا کہ سجدے کی حلاوت کیا ہے؟ اللہ والے سر جب سجدے میں رکھتے تھے تو سر اٹھانے کا نام بھی نہیں لیتے تھے کہ ہو سکتا ہے میری زندگی کا یہ آخری سجدہ ہو، کیونکہ سجدہ کرنے والا کا سر وہ اللہ کے قدموں پر ہے۔ الساجد یسجد علی قدم الرحمن، سجدہ کرنے والے کا سر اللہ کے قدموں میں رکھا ہوا ہے۔ اس کی کیا حلاوت ہوگی، کیا مزہ ہوگا؟ اس لیے اتنے لمبے لمبے سجدے کرتے تھے، لوگ سمجھتے تھے کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ یہی سوچتے تھے کہ یہ ہو سکتا ہے میری زندگی کا آخری سجدہ ہو، اس کے بعد کبھی بھی سجدے کا جو نہ موقع نہ ملے، اس لیے اسے لمبے لمبے سجدہ کرتے تھے کہ ہمیں کیا پتا کہ اس کی کیا حلاوت ہے۔ ہاں، اگر ایک شخص جوانی میں عبادت کرتا تھا، خوب عبادت کرتا تھا، صحت کے زمانے میں خوب عبادت کرتا تھا،
لیکن جب وہ بیمار ہو گیا یا وہ بوڑھا ہو گیا یا وہ بوڑھی ہو گئی، اب وہ عبادت نہیں کر سکتی ہے، بڑھاپے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، لیکن صحت کے زمانے میں، جوانی کے زمانے میں خوب عبادت کرتی تھی، اب عبادت نہیں کر سکتی ہے، اب تہجد نہیں پڑھ سکتی ہے، اب سجدہ نہیں کر سکتی ہے، پھر اللہ پاک اس عورت کو، اس مرد کو وہ اجر، وہ ثواب عطا فرمائے گا جو جوانی اور صحت میں جو عبادت کرتا تھا، اس وقت اللہ پاک جو اجر اس کو عطا کرتا تھا، وہ اجر اس وقت بھی اللہ پاک اس کو دے گا، اگرچہ وہ عمل نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر پہلے عبادت کی ہو، اب نہیں کر سکتا ہے، پھر عبادت کے بغیر جو نا اس کو وہ اجر مل جائے گا۔ پہلے تہجد پڑھتی تھی، اب نہیں پڑھ سکتی ہے بڑھاپے کی وجہ سے، اب اس کو جو نا تہجد کا ثواب روزانہ مل رہا ہے۔ یہ نہیں کہ جب صحت تھی، جوانی تھی، اس وقت عبادت نہیں کر رہی تھی، اب بڑھاپا آ گیا، اب جو نا بیماری آ گئی، عبادت نہیں کر سکتی، اس کو پھر وہ اجر نہیں ملے گا۔ اس لیے ہمیشہ صحت بھی نہیں ہے، ہمیشہ جوانی بھی نہیں ہے، اس کی قدر کرے، خوب عبادت کرے۔ اگر موقع مل گیا کہ ہم بوڑھے ہو گئے، بوڑھی ہو گئی، تو بغیر عمل کیے ہوئے، بغیر تہجد پڑھتے ہوئے، بغیر تلاوت کرتے ہوئے وہ اجر اللہ پاک ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ جوانی کی قدر کریں۔ حدیث پاک میں ہے کہ کل قیامت کے دن سورج ایک نیزے پہ آئے گا، زمین تانبے کی ہو جائے گی، بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہے، ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، نفسا نفسی ہوگا، ہر ایک اپنے پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوگا، اتنی تکلیف ہوگی تو وہ کہیں گے ہمیں چاہے جہنم میں ڈال دو لیکن یہاں سے ہمیں نکال دو۔ اس دن سوائے اللہ کے عرش کے کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس دن اس عرش کے سائے میں 7 قسم کے لوگ ہوں گے، ان میں سے ایک وہ جوان ہوگا جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہو، جوانی میں اللہ کی نافرمانی نہ کی ہو، جوانی میں اس کی زندگیوں میں دین تھا، وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا اس دن۔ جو لوگ پسینوں میں ڈوبتے ہوں گے، اس لیے اس جوانی کی ہم قدر کریں، اللہ کو راضی کر لیں، دل کے اندر صرف اور صرف اللہ ہو، اللہ کی محبت ہو، اللہ کا یقین ہو۔ دل کے اندر اگر غیر کا یقین ہوگا، غیر کی محبت ہوگی، شرک کی غلاظت ہوگی، پھر اللہ پاک اس گندے دل کو قبول نہیں کریں گے۔ جیسے ہم گندے فروٹ کو قبول نہیں کرتے ہیں، گندی سبزیاں ہم پسند نہیں کرتے ہیں، تو اللہ پاک اس گندے دل کو کیسے قبول کرے گا؟ جس دل کے اندر اللہ کا غیر ہو، دنیا کی محبت ہو۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اس دن نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئیں گی، اس دن تو قلب سلیم کام آئے گا، وہ دل جو شرک کی غلاظت سے پاک ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو۔ ان شرک لظلم عظیم، یہ شرک، یہ جرم عظیم ہے۔ جس دل کے اندر اللہ کا غیر نہیں ہے، اللہ کے غیر کا یقین نہیں ہے، اللہ کے غیر کی امیدیں نہیں ہے، اس کا یقین 100% اللہ کی ذات پر ہے، ایسا دل لے کے جائے گا، وہ دل کل قیامت کے دن کام آئے گا۔ اس لیے اس دنیا کے اندر ہم اتنا اللہ کو بولیں، اللہ پاک کی بڑائی، اللہ پاک کی عظمت کو، اللہ کی قدرت کو اتنا بولیں کہ کرنے والی ذات ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، نفع نقصان دینے والا اللہ ہے، خوشی و غم دینے والا اللہ ہے،
بیماری صحت دینے والا اللہ ہے، موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، سب اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ پاک سب کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں، سب کچھ اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، اس اللہ کے امر کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا ہے۔ اس کو اتنا بولیں کہ رگ رگ میں اللہ پاک کا یہ یقین، اللہ کی محبت جو نا یہ آ جائے۔ آج اس چیز کی کوئی محنت نہیں ہے، اپنے آپ کو بدلنے کی محنت نہیں ہے، غیروں کو دیکھ کر ہم چل رہے ہیں، ہم یورپ کی عورتوں کو نمونہ بنا کے جو نا عورتیں چل رہی ہیں، جیسے ان کے بال، جیسے ان کے کپڑے، پیشن جو بھی آ گیا اس کو لے لیا۔ نہیں، ہم تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، عائشہ اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ ہمارے لیے نمونہ ہیں، ان کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی گزاریں گے۔ پڑھیں، دیکھیں کہ مدینے میں کیا ماحول تھا، چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی پردہ کرتی تھی۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، ایک مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، جیسے چاہیں زندگی گزاری نہیں، کل قیامت دن ذرہ ذرہ کا حساب ہوگا۔ پڑھیں وہ سزائیں، پڑھیں وہ وعیدیں جو اللہ کو ناراض کر کے چلی جاتی ہیں۔ ایک دن نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ آپ علیہ السلام رو رہے تھے، غمگین تھے، آنسوں سے داڑھی مبارک تر ہو چکی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، ابا جان کیا ہو گیا، رو رہے ہیں، اتنے غمگین ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جب میں معراج میں گیا تو جنت کو بھی دیکھا، جہنم کو بھی دیکھا۔ جہنم کے اندر یہ دیکھا کہ عورتوں کو وہ تکلیفیں دی جا رہی تھی، فرشتے اس کو مار رہے تھے، وہ کوڑے کی آواز میں خود سن رہا تھا اور عورتوں کی چیخنے کی آواز میں خود سن رہا تھا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون ہے؟ یہ عورتوں کو یہ تکلیف کیوں دی جا رہی ہے؟ یہ سزا، یہ عذاب ان کو کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ آپ کی امت کے گنہگار عورتیں ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ کس گناہ کی وجہ سے ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے؟ فرمایا وہ 6 گناہوں کی وجہ سے ان عورتوں کو وہ سزا دی جا رہی ہے، یہ عذاب دیا جا رہا ہے، یہ تکلیف ان کو دی جا رہی ہے۔ وہ ہلاک کرنے والی عادتیں ہیں جو آج کے جوان لڑکیوں کے، جوان عورتوں کے جو نا زندگیوں میں ہے، ان گناہوں میں، وہ ہلاکت والی عادتوں میں وہ مبتلا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک عورت کو جہنم میں دیکھا جو سر کے بالوں سے وہ لٹکایا ہوا تھا۔ ہم خود سوچیں کہ بال کتنے نازک ہیں، ایک بال نکل جاتا ہے تو آنسو نکل جاتے ہیں، اب پورا جسم بالوں کے ساتھ جو نا وہ لٹکا ہوا ہے، کتنی تکلیف ہوگی۔ صرف یہ تکلیف نہیں، نیچے جہنم کی آگ جل رہی ہے، اس کا دماغ ہانڈی کی طرح جو نا وہ پھک رہا، اس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں۔ یہ کس گناہ کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ وہ لڑکیاں ہیں جو بازار میں بغیر برقعے کے، بغیر پردے کے، بغیر دوپٹے کے بازار میں چلتی تھی، چہروں کو میک اپ کر کے، پاؤڈر لگا کے بازاروں میں نکلتی تھی اور دنیا کے درندوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی تھی۔
ایک دن بات چل رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے سب سے بڑی خوبی کیا ہے، سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ کسی نے کہا یہ ہے، کسی نے کہا یہ ہے، کسی نے کہا یہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھ کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس چلے گئے، پوچھا فاطمہ عورت کی سب سے بڑی نیکی کیا ہے، سب سے بڑی خوبی کیا ہے عورت کی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ عورت کے سب سے بڑی نیکی، سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ بلوغت سے لے کر موت تک اس عورت کی نظر کسی نامحرم پہ نہ پڑے۔ عورت کے سب سے بڑی خوبی، سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ وہ بلوغت سے لے کر بالغ ہونے سے لے کر موت تک کسی کی نظر اس عورت پہ نہ پڑے، اس کی نظر نامحرم کی نظر اس پر نہ پڑے۔ یہ عورت کے سب سے بڑی خوبی ہے۔ یہ وہ عورتیں ہیں کہ نہ سورج نے ان کو دیکھا، نہ چاند نے ان کو دیکھا۔ عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، بتا دیا کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ کسی کی نظر اس پر نہ پڑے، اس کی نظر اس پر نہ پڑے ساری زندگی میں۔ یہ عورت کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا واہ فاطمہ، واہ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو راضی کیا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ آج ہم دیکھیں عورتیں کہاں وقت گزار رہی ہیں۔ عورتوں کی جگہ مسکن وہ گھر ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ اپنے گھروں میں وقت گزارا کرو، اپنے گھروں میں مسکن بناؤ۔ زمانہ جاہلیت کی طرح جو عورتیں تھیں ان کی طرح مت ہو جاؤ۔ آپ کی جگہ مول نہیں ہے، مارکیٹ نہیں ہے، بازار نہیں ہے، دکانیں نہیں ہیں، آپ کی جگہ وہ گھر ہے۔ بغیر سری ضرورت کے وہ عورت گھر سے نہ نکل جائے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، پردے کا حکم دیا ہے اللہ کے، فرمایا اے نبی اپنی بیویوں، اپنی بیٹیاں اور مسلمان کی عورتوں سے یہ آپ فرمائیں کہ پردہ کریں، سینے کو چھپائیں، سر سے لے کر پاؤں تک پردے کا حکم ہے۔ یہ نہیں کہ بس دل صاف ہونا چاہیے، ان کے دل صاف نہیں تھے، اللہ پاک اس طرح فرما رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہی ہیں کہ اس کی نظر دوسروں پہ نہ پڑے، اس کی نظر اس پر نہ پڑے۔ وہ ہم سے زیادہ جانتی تھی، پورا پردے کا حکم ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک پورا پردہ ہو۔ اگر ضرورت ہے تو جائے، پورا پردے کے ساتھ جائے۔ اور فرمایا جب بازار میں کوئی عورت جائے اور اس کے بال ظاہر ہوتے ہوں تو زمین آسمان جو نا وہ پٹنے کے قریب ہو جاتے ہیں۔ یہ عورت ہے اور اس کے بال نظر آ رہی ہیں، ننگی سر بازار میں گھوم رہی ہے۔ تو یہ وہ عورتیں ہیں جن کو جہنم کے اندر بالوں کے ذریعے سے جو نا لٹکاتے ہیں فرشتے، کہ ننگی سر وہ بازاروں میں چلی جاتی ہیں، بغیر پردے کے بازاروں میں جو نا وہ چلی جاتے ہیں۔
آج ہم عزم کریں کہ ہم خود اور بچیوں کو 100% پردہ کریں گے، کسی نامحرم کی نظر ہم پر نہ پڑے، چاچا زادے، پوپی زادے جس کو ہم محرم سمجھتے ہیں، یا اگر ان کے سامنے پردہ کریں گے تو وہ ناراض ہو جائیں گے، نہیں، جس سے نکاح جائز ہے وہ نامحرم ہے، اس سے پردہ ضروری ہے۔ عورت کی آواز میں بھی پردہ ہے، آواز بھی کسی نامحرم کے کان میں نہ پڑے۔ اگر عورت بن جائے، دیندار بن جائے تو کون اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ دنیا کلھا متاع خیر متاع الامرأۃ الصالحہ، دنیا پورا متاع ہے، دنیا کا بہترین متاع بہترین عورت ہے، بہترین بیوی ہے۔ بناؤ سنگار کریں، میک اپ لگائیں، پرفیوم لگائیں، اچھے کپڑے پہنیں، یہ سب اپنے شوہر کے لیے کریں، اس کا حکم ہے۔ شوہر بیوی جب شوہر کے لیے یہ سب کچھ کرتی ہے تو جنت میں چلی جاتی ہے، یہ غیر محرم کے لیے نہ کریں، یہ سب کچھ کریں اپنے شوہر کے لیے کریں۔ آج بھی ایسی عورتیں ہیں جو باپردہ ہیں، بغیر شرعی ضرورت کے بازار میں نہیں نکلتی ہیں، کبھی نامحرم کے سامنے نہیں جاتی ہیں، ان کی آواز کسی نامحرم کے کان میں نہیں پڑتی ہے۔ وہ بازار میں جب ضرورت کے تحت جاتے ہیں، پرفیوم خوشبو نہیں لگا کے جاتی ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک پردے کے ساتھ جاتی ہیں۔ اور یہ جو پردہ ہے، برقع ہے، یہ صرف کالے کپڑے پہننے کا نام پردہ نہیں ہے، اس کی بھی شرائط ہیں۔ جو چاہے ستارے لگائیں، جو چاہے شیشے لگائیں، جو چاہے کڑھائی لگائیں، لوز کر دیں، باری پورا جسم نظر آ رہا ہے، یہ پردہ نہیں ہے۔ یہ میرے اور آپ کے نگاہ میں، میرے آپ کے نزدیک میں یہ پردہ ہے، اللہ کے رسول کے نظر میں، شریعت کے نظر میں یہ پردہ نہیں ہے۔ کالا کپڑا پہننے کا نام پردہ نہیں ہے۔ پردہ ایسا ہو، برقع ایسا ہو، دپا ایسا ہو جو جوان عورت پہن کے وہ بوڑھی نظر آ جائے، ایسا برقع نہ ہو کہ بوڑھی پہن کے وہ جوان نظر آ جائے، یہ مزید مردوں کو اپنی طرح متوجہ کرے گی۔ ایسا کشادہ ہو، موٹا ہو، سادہ ہو، کوئی اس میں ڈیزائن نہ ہو، پہن کے جوان پہنے تو کوئی دیکھے تو یہ بوڑھی جا رہی ہے، ایسا پردہ ہو، سر سے لے کر پاؤں تک ہو، یہ پردہ ہے۔ صرف کالا کپڑا پہننے کا نام پردہ نہیں ہے، اس کا اہتمام ہو۔ شیطان کا یہ بھی بہت بڑا دھوکہ ہے، جتنا چاہے اس کو خوبصورت بناؤ، جب اتنا لوز کرے گا پورا جسم نظر آ رہا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ غسل کر کے لیٹ گئی، خادمہ کو کہہ رہی ہے کل ہی آئے گا، میرا غسل ہو چکا ہے، نماز جنازہ پڑھنے کے بعد میرا جو جنازہ ہے، میری جو لاش ہے، رات میں لے کر جائیں۔ کیوں رات میں لے کر جائیں؟ کہ کسی نامحرم کی نظر میری لاش پہ نہ پڑے، وہ یہ اندازہ نہ کر سکے کہ فاطمہ موٹی تھی یا پتلی تھی یا لمبی تھی، وہ کیسی تھی، کوئی یہ اندازہ نہ کر سکے۔ آج اگر اس طرح سے لوز برقع پہنتے ہیں تو کوئی بھی مرد اندازہ کر سکتا ہے یہ موٹی ہے، یہ پتلی ہے، جوان ہے یا بوڑھی۔ ایسا ایک کپڑا ہو، ایسا ایک برقع ہو جو کہ کوئی اندازہ نہ کر سکے کہ یہ کون ہے، یہ کیا ہے، یہ پردہ ہے۔ تو اس کا اہتمام ہو۔ اور دوسری عورت جس کو یہ تکلیف دی جا رہی تھی، عذاب دیا جا رہا تھا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو چھاتی کے بھل لٹکایا ہوا تھا،
زبان کے ذریعے سے لٹک رہی تھی. ایک ہاتھ سے کسی کو لٹکا دے کتنی تکلیف ہوگی. زبان کے ذریعے سے کسی کو لٹکائیں گے, نیچے آگ جل رہی ہے تو کوئی اندازہ کر سکتا ہے کتنی تکلیف ہوگی. جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کس گناہ کی وجہ سے اس کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عورت اپنے مرد کو چھوڑ کر دوسرے مردوں کے پاس چلی جاتی تھی, دوسرے مردوں کے بستر پر جاتی تھی. اس کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے. اس گناہ سے ہم بچیں. لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی نہ جائیں. ایسی چیزیں جو زنا کے قریب لے کر جاتی ہیں اس سے بچیں. یہ ٹی وی سے بچیں, ڈراموں سے بچیں, موبائل سے بچیں, یہ فلموں کے دیکھنے سے اپنے آپ کو بچائیں. یہ وہ چیزیں ہیں حیا کو ختم کرتی ہیں. حدیث میں ہے جب حیا ختم ہو جاتی ہے پھر انسان جو چاہے کر لے. یہ وہ چیزیں ہیں جو حیا کو ختم کرتی ہیں. ان سے اپنے آپ کو دور کریں, ان سے اپنے آپ کو بچائیں. اس کا اہتمام ہو, یہ بہت ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن عید کا خطبہ دے رہے تھے. آپ نے فرمایا یا معاشر النساء تصدقنا واکثرنا من الاستغفار فانی رأیتکن اکثر اہل النار. آپ نے فرمایا اے عورتوں زیادہ صدقہ دے دو, استغفار کرو کہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ تمہیں دیکھا. ایک عورت نے پوچھا وما لنا یا رسول اللہ اکثر اہل النار, وہ وجہ کیا ہے کہ ہم عورتوں کو آپ نے جہنم میں زیادہ دیکھا؟ آپ نے فرمایا کہ تکثرن اللعنہ وتکفرن العشیرہ. وہ ایک وجہ یہ کہ یہ عورتیں زیادہ لعن کرتی ہیں, لعن طعن کرتی ہیں, جھوٹ بولتی ہیں, غیبت کرتی ہیں. 2-3 عورتیں مل جاتی ہیں ایک دوسروں کے پیچھے پڑ جاتی ہیں. حسد ہے, بغض ہے, ساس بہو کے بیچ میں کیا چل رہا ہے, زیادہ حسد کرتی ہیں, زیادہ لعن طعن کرتی ہیں. اور دوسری وجہ کہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں. شوہر جو بھی دے تو نے میرے لیے کیا کیا. اس وجہ سے میں نے جہنم میں عورتوں کو سب سے زیادہ دیکھا. آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک عورت کو جہنم میں دیکھا, اس کو تکلیف دی جا رہی تھی. سر اس کا سور کا تھا اور جسم اس کا گدھے کا تھا. آپ نے پوچھا کس گناہ کی وجہ سے اس کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ ناپاکی کی حالت میں رہتی تھی, غسل جنابت نہیں کرتی تھی, ساری رات اس طرح ناپاکی میں گزارتی تھی, فجر کی نماز نہیں پڑھتی تھی, ظہر کی نماز, پورا دن پوری رات ناپاکی کی حالت میں گزرتی تھی. سار سور کا ہے, جسم اس کا گدھے کا ہے. پاکی اور ناپاکی کے مسائل کو سیکھیں. صحابیات جب ناپاک ہوتی تھی ماہانہ بیماری کی وجہ سے, اس وقت تو لائٹ نہیں تھی, اس وقت تو روشنی نہیں تھی, وہ رات کو اٹھ کر آگ جلا کر اپنے آپ کو چیک کرتی تھی کہ ہم پاک ہیں کہ ناپاک ہیں. اتنا احتیاط تھا. کبھی بھی رات کے کسی بھی ٹائم میں جب وہ پاک ہوتی تھی اسی وقت غسل کر کے عبادت میں شروع ہو جاتی. آج یہ احتیاط کیوں نہیں ہے؟ اس لیے یہ جو مسائل ہیں ان کو سیکھیں, پاکی کے ناپاکی کے مسائل کو سیکھیں. یہ بہت اہم ہیں. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک عورت کو دیکھا, اس کا سر کتے کا تھا, اس کے منہ میں آگ ڈالی جا رہی تھی.
اور وہ آگ اس کے پاخانے کے راستے میں وہ نکل رہی تھی۔ آپ نے فرمایا جبرائیل اس کو کس وجہ سے اس کو یہ تکلیف دی جا رہی ہے، یہ عذاب دیا جا رہا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ حسد کرتی تھی، زبان کی خراب تھی، دوسرے عورتوں پر یہ جلتی تھی، ساس بہو ساس پہ جلتی تھی، گھر کے باقی عورتوں پر یہ جلتی تھی، اس میں کے اندر جلن اور حسد تھا، حسد اور زبان کی خرابی کی وجہ سے، اس جلن کی وجہ سے اس کو یہ عذاب دیا جا رہا۔ یہ ساری باتیں آپ علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو فرمایا اے بیٹی میں اس لیے رو رہا ہوں، میں اس لیے غمگین ہوں، یہ میری امت کی عورتیں ہیں، ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے، یہ کیسے برداشت کریں گے؟ اس لیے ہم اپنی جوانی کی حفاظت کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیں، اپنے آپ کو موبائل سے دور رکھیں۔ ماں کے پاس موبائل ہے تو وہ گناہوں سے نہیں بچ رہی ہے تو بچی کیسے بچ جائے گی؟ ماں پردہ نہیں کرتی ہے تو بچی کیسے پردہ کرے گی؟ بچیاں جو ماں کو دیکھتی ہیں، ماں جو کر رہی ہیں بچیاں وہی کرتی ہیں۔ پڑھیں وہ عورتیں جو گزر گئی، کیسی ان کی زندگیاں تھی۔ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا غلام ہے، کسی کا نوکر ہے، پورا دن کام کرتی ہے، رات کو پوری رات مصلی ہوتا تھا اور رابعہ بصری ہوتی تھی، ساری رات عبادت میں۔ ایک دن تہجد کی نماز پڑھ رہی ہے، پورا مصلی پورا گیلا ہے، تر ہو چکا ہے۔ بھتیجا آیا، پھوپھی جان آپ نے وضو کیا ہے؟ وضو کے پانی سے یہ مصلی گیلا ہو چکا ہے؟ فرمایا نہیں، اللہ کے خوف سے آنکھوں میں اتنے آنسو نکلے کہ میرا مصلی گیلا ہو چکا ہے۔ یہ تھی عورتیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات عبادت کر رہی ہیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات عبادت کر رہی ہیں۔ زکریا رحمت اللہ علیہ کی بیٹیاں کپڑا دھو رہی ہیں، ساری جو نا حافظہ تھی، کپڑا دھو رہی ہیں تو قرآن پڑھ رہی ہیں، کھانا پکا رہی ہیں تو قرآن پڑھ رہی ہیں، گھر میں جھاڑو دے رہی ہیں تو قرآن پڑھ رہی ہیں، جھاڑو دینے کے بعد، کپڑا دھونے کے بعد، کھانا پکانے کے بعد امی کے پاس آتی تھی، امی آج میں نے کپڑا دھوتے ہوئے میرے اتنے پارے ہو گئے، آج میں کھانا پکاتے ہوئے اتنے پارے ہو گئے، گھر میں جھاڑو دیتے ہوئے اتنے پارے ہو گئے۔ اور اس گھر میں کیا نورانیت ہوگی؟ ہر کوئی مرد عورت چھوٹے بڑے سارے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ عورت کا بہت بڑا مقام ہے۔ عورتیں یہی سمجھتی ہیں بس ہمارا کام کپڑا دھونا ہے، کھانا بنانا ہے، بچوں کو شوہر کو تیار کرنا، یہ زندگی کا مقصد ہے۔ نہیں، اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ ہم عورتیں جو نا عورتیں اپنے مقام کو پہچانیں، پڑھیں ان عورتوں کی زندگی، ان کی تاریخ پڑھیں، کیسی عورتیں تھی، کتنے سال گزر چکے، ابھی تک ان کے نام زندہ ہیں، لوگ ان کے نام لے رہے ہیں۔ اسلام میں سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والی وہ عورت ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پورا مال خرچ کرنے والی عورت ہے۔ دنیا میں اللہ کا سلام آیا، کتنے مرد اسلام میں داخل ہو گئے عورتوں کی دعوت کی وجہ سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بہن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت سے مسلمان ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنی پھوپھی کی دعوت سے مسلمان ہو گیا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی کی دعوت سے مسلمان ہو گیا۔
اسلام میں سب سے پہلے شہید ہونے والی وہ عورت ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پڑھیں، ہم دیکھیں، عورتوں کی زندگیوں کو پڑھیں. یہ مسجدوں میں منبر جو نظر آ رہا ہے یہ تو عورتوں کی فکر کی وجہ سے، ایک عورت نے اس کی فکر کی. اے اللہ کے نبی، آپ کی آواز تو ہم سنتے ہیں لیکن آپ کو دیکھتے نہیں ہیں. آپ کے لیے کوئی ایسی اونچی چیز بناتا، آپ سے بیٹھیں، آواز بھی آئے گی، آپ نظر بھی آ جائیں گے. کچھ لوگوں نے پسند نہیں کیا لیکن وہ منبر بنا کے آئے. اللہ کے نبی وہاں پر تشریف لے گئے، اس پر بیٹھ گئے تو باقی سب خوش ہو گئے. اب اس دن سے لے کر آج تک مسجدوں میں منبر ہے. یہ عورت کی فکر تھی. ہماری شریعت میں رمضان میں عمرہ نہیں ہوتا تھا، ایک عورت نے اس کی فکر کی. حجۃ الوداع کے موقع پر کچھ عورتیں نہیں جا سکی حج کرنے کے لیے، رہ گئی. ایک عورت، یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ حج نہیں کر سکے. وہ تو عورتیں چلی گئی، مرد چلے گئے، لیکن ہم تو نہیں جا سکے. آپ علیہ السلام نے فرمایا جب رمضان میں میں حج کے لیے جاؤں گا تو آپ سب رمضان میں میرے ساتھ حج کر لیں. جس نے رمضان میں میرے ساتھ حج عمرہ کیا گویا اس نے میرے ساتھ حج کیا. تو اس عورت کی فکر سے تو جنا رمضان میں عمرہ شروع ہو گیا. آج تک رمضان میں عمرہ ہے. یہ عورت کی فکر تھی. اور رمضان میں عمرہ حج کے برابر ہے. گویا کہ اگر کسی نے رمضان میں عمرہ کیا گویا اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا. یہ عورت ہے، عورت کی فکر ہے. اس کا بہت بڑی شان ہے، بہت بڑا مقام ہے. پورا قرآن کے اندر مردوں کے نام کا کوئی صورت نہیں ملتا، صورت الرجال نہیں ہے. لیکن قرآن کے اندر سورۃ النساء ہے. عورتوں کے نام کی صورتیں ہیں، صورت ہے. پورے قرآن میں اللہ پاک نے کسی عورت کا نام نہیں لیا اس کے احترام کی وجہ سے. حضرت مریم علیہ السلام کا نام ہے وہ کسی خاص واقعے کی وجہ سے، کہ باقی کسی عورت کا نام نہیں ہے پورے قرآن میں. اس کی بیٹی، اس کی ماں، اس طرح اشارہ فرما، لیکن نام نہیں لیا. آج بھی عورت اگر محنت کرے، کوشش، جتنے ولی اللہ ہیں، جتنے محدثین ہیں، ہم پڑھیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ والدہ کی بدولت یہاں تک پہنچ گئے. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ والدہ کی محنت سے جو یہاں تک پہنچ گئے. پڑھیں جتنی بھی اولیاء ہیں، مردوں سے زیادہ عورتیں ہیں، عورتوں سے زیادہ بچے ہیں، بچے عورتوں کی تربیت میں ہیں. عورتوں کی زندگیوں میں دین آئے گا تو بچوں کی زندگیوں میں دین آئے گا. جس گھر میں دیکھنا چاہتے ہیں اس گھر میں دین ہے کہ نہیں ہے، اس گھر کے بچوں کے کپڑوں کو دیکھیں، ان کی زندگیوں کو دیکھیں، ان کے بالوں کو دیکھیں، پتا چلے گا کہ اس گھر میں دین ہے کہ نہیں ہے. جس سے محبت ہوگی کپڑے اس طرح کے کپڑے پہنائیں گے، بال بھی اس طرح بنائیں گے. کیا ان کے کپڑے سنت کے مطابق ہیں؟ کیا ان کے بال سنت کے مطابق ہیں؟ یہ ایک محنت ہے، یہ ایک فکر ہے، یہ ایک ذمہ داری ہے. الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا. ایک قول کے مطابق ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کر جائے گی. یہ تو کہتے تھے کپڑا دھو، کپڑا استری کرو، کھانا پکاؤ، یہ کرو وہ کرو، لیکن یہ مجھے دین نہیں سکھاتے تھے.
لہذا میرے شوہر، میرے بیٹے، میرے بھائی، میرے باپ کو میرے ساتھ جہنم میں جہنم میں بھیج دو، جہنم میں لے کر جائے گی یہ۔ مرد کی زندگیوں میں دین ہے تو دین چوکٹ تک ہے، عورتوں کی زندگیوں میں دین ہے وہ دین گھر تک ہے۔ آج کیوں یہ فساد ہیں، یہ لڑائیاں ہیں، یہ بے برکتی ہیں؟ گھروں میں دین نہیں ہے، بے دینی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ دنیا میں بھی ناکام ہیں، دنیا میں بھی پریشان ہیں، اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پریشان ہوں گے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ اللہ پاک نے قرآن میں بتا دیا یہ مرد عورت ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ مددگار کس چیز کے لیے ہیں؟ کہ مرد کما کے آئے گا، عورت پکا کے مرد بیوی اپنے شوہر کو بچوں کو دے گی، یہ اس لیے مددگار ہیں؟ نہیں، اللہ پاک نے خود ہی فرما دیا یامرون بالمعروف ینہون عن المنکر، کہ مددگار اس کے لیے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کو یہ مدد کریں گے۔ کس چیز میں مدد کریں گے؟ دین کی محنت میں، امر بالمعروف نہیں عن المنکر میں۔ مردوں کو خود تیار کرتی ہیں، جاؤ اللہ کے راستے میں، بچوں کو ہم سنبھالیں گے، گھروں کو ہم سنبھالیں گے، آپ اللہ کے راستے میں چلے جاؤ، آپ جاؤ دین سیکھ کے آؤ، ہمیں سکھاؤ۔ صحابہ کرام جب دین سیکھنے کے لیے اللہ کے نبی کے پاس جاتے تھے، جب گھر واپس آتے تھے بیویاں کہتی تھی پہلے وہ دین سکھاؤ جو آپ نے اللہ کے نبی سے سیکھ کے آئے ہو، پہلے وہ دین میں سکھاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ اگر ہم کھانے پہ لگ جائیں یا ہم سو جائیں، اگر موت آ گئی جو دین تم وہاں سیکھ کے آئے تھے وہ اس دین کو سیکھنے سے ہم محروم ہو جائیں۔ پہلے وہ دین سکھاؤ۔ خود دین سیکھنے کے لیے اپنے شوہروں کو بھیجتی تھی۔ ایسا ایک ماحول بنا ہوا تھا، چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی پردے میں ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی جس کی زندگی میں دین نہیں تھا وہ بھی روتے تھے۔ ایک ایسا ماحول بنا ہوا تھا، ہر جگہ دین ہی دین تھا، خوشیاں ہی خوشیاں تھی، اللہ پاک ان سے راضی تھا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ پاک نے بتا دیا کہ اللہ اس سے راضی، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اس لیے وہاں ایک محنت تھی، ماحول بنایا ہوا تھا، گھر مسجد کے شاخ تھے، گھروں میں تعلیم ہوتی تھی، گھروں میں اللہ کی رسول کی باتیں ہوتی تھی۔ آج گھروں میں کس چیز کی باتیں ہو رہی ہیں؟ گھروں کی باتیں ہو رہی ہیں، گاڑیوں کی باتیں ہو رہی ہیں، کپڑوں کی باتیں ہو رہی ہیں، سونے چاندی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اس زمانے میں گھروں میں جو مذاکرہ کرتے تھے، تعلیم کرتے تھے، اللہ کی رسول کی باتیں کرتے تھے، جہنم اور جنت کی باتیں کرتے تھے، موت کی باتیں، قبر حشر کی باتیں کرتے تھے، دین کی باتیں ہوتی تھی۔ مسجد میں بھی یہی باتیں ہوتی تھی، گھروں میں بھی یہی باتیں ہوتی تھی، بازاروں میں بھی یہی باتیں ہوتی تھی۔ بازاروں میں 100% دین زندہ تھا، گھروں میں 100% دین زندہ تھا۔ وہ گھر خود لوگوں کی تشکیل کرتے تھے، بازار خود لوگوں کی تشکیل کرتے تھے، دکانیں خود لوگوں کی تشکیل کرتی تھی۔ ان کے کاروبار کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہوتے تھے، عورتوں کے پردے کو دیکھ کر عورتیں پردہ کرتی تھی، عورتوں کی زندگیوں کو دیکھ کر عورتوں کی زندگیاں بدل جاتی تھی۔
اس لیے وہاں ہر شعبے میں دین زندہ تھا، ہر شعبے میں دین کی محنت ہو رہی تھی، ایسا ایک ماحول بنا ہوا تھا۔ ماحول انسان خود بناتا ہے، خود ماحول نہیں بنتا ہے۔ آج بے دینی کی آگ لگی ہوئی ہے، اس طرح کی زندگیاں عورتیں گزار رہی ہیں، پردے کا تمیز ہی ختم ہو گیا، دین زندگیوں سے نکل گیا، اپنے گھروں سے دین نکل گیا۔ غیروں کی ہم کیا فکر کریں گے؟ غیروں کا ہم کیا غیروں کے بارے میں سوچیں گے؟ اس گھر میں آگ لگ گئی، اس گھر کی چراغ سے ہم خود دین کو مٹا رہے ہیں، دین کا جنازہ ہم خود نکال رہے ہیں۔ ہماری زندگیوں میں سنت نہیں ہے، اللہ کے احکامات نہیں ہیں، گھر کے بچے نماز نہیں پڑھتے ہیں، بچیاں پردہ نہیں کرتی ہیں، فیشن کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ایک تو دنیا میں بھی عذاب ہے، ایک تو آخرت میں بھی عذاب ہے۔ اللہ کو ناراض کر کے کسی کو سکون نہیں ملے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو اللہ کو ناراض کرے گا، اللہ کے دین سے اعراض کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا، وہ خوش ہوگا؟ نہیں، اللہ پاک نے بتا دیا ہم اس کی زندگی تنگ کر دیں گے۔ اس لیے آج زندگیاں تنگ ہو گئی، ہمیں کیا پتا کہ راحت کیا ہے، چین کیا ہے، سکون کیا، ہمیں کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا، مرد ہو چاہے عورت ہو، ایمان والے ہوں، اعمال کرنے والے ہوں، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم اس کو راحت والی زندگی دیں گے، چین والی زندگی دیں گے، سکون والی زندگی دیں گے، برکت والی زندگی دیں گے۔ مال ہو یا نہ ہو، خوش ہوگا، اس گھر میں چین ہوگا، سکون ہوگا، اس گھر میں راحت ہوگی، مال میں برکت ہوگی۔ جس گھر میں سب کچھ ہے، راحت نہیں ہے، وہ گھر برباد ہے، جہنم ہے وہ گھر۔ جس گھر میں کچھ نہیں ہے لیکن اس گھر میں راحت ہے، سکون ہے، پوری دنیا جو محنت کر رہی ہے تو سکون کے لیے کر رہی ہے، راحت کے لیے کر رہی ہے کہ مجھے راحت مل جائے، مجھے کامیابی مل جائے۔ تو کامیابی اللہ پاک نے دین کے اندر رکھی ہے۔ دین زندگیوں میں محنت سے آئے گا، دین زندگیوں میں کوشش سے آئے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں ہمارے دین کے لیے جد و جہد کرے گا، کوشش کرے گا، جان مال وقت لگائے گا، اس کے لیے ہم راہیں کھول دے گا، اللہ اس کو عزت دے دے گا، راحت دے دے گا، اللہ اس کی محبت تمام مخلوق کے، تمام انسانوں کے دلوں میں ڈال دے گا، اس کی نفرت کو ختم کر دے گا، دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ بہت ہی مختصر زندگی ہے، ایک مرتبہ یہ زندگی ملی ہے، بار بار یہ زندگی نہیں ملتی ہے۔ جو چلا گیا چلا گیا، واپس نہیں آئے گا، نہ کہ واپس موت کے بعد کوئی دین کا کام کر سکتا ہے، دین پہ چل سکتا ہے، نہ دین پہ چل سکتی ہے۔ اس لیے اللہ نے بہت بڑا موقع دیا ہے۔ اس سے پہلے جیسی زندگی تھی، ہم توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ پاک کی طرف رجوع کریں، آج سے یہ عزم کریں کہ اللہ کو ناراض نہیں کریں گے، اللہ کے نبی کے ایک ایک سنت کو اپنائیں گے، غفلت کی زندگی نہیں گزاریں گے، اور خود بھی اس پر چلیں گے، اوروں کو بھی اس پر لگائیں گے کہ اللہ پاک کا دین پوری دنیا میں زندہ ہو۔ اس کے لیے ہم دعا بھی کریں، اس کی ہم فکر بھی کریں، اور لوگوں کو دعوت دے دیں، اپنے گھروں میں جو نا تعلیم کو زندہ کریں،
تو انشاءاللہ تعالی یہ دین زندہ ہوگا، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔